لیے یہ جو سنیوں کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کے پیچھے قوت کیا ہے؟ یہ سارا نور مدینے سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، سلامت رکھے، پورے دم خم کے ساتھ میلاد شریف منایا کریں جب تک سنی زندہ ہے۔ خاتم الرسل والانبیاء سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ولبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء ومن بہدیہ اقتدى الى یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ مولانا العظیم ولقنا بقوله تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات، الصلاۃ والسلام علیک یا مقصود الکائنات، وعلی آلک واصحابک یا سید الاولین والآخرین، علیک من الملیک بکل وقت صلاتی فی الجنان لها اداؤ، اذا ختمت تعاد فکل تال له وقف علیہا وابتداء۔ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے؟ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اور لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ حضور کی منزلت ہے، یہ حضور کی رفعت ہے، یہ حضور کا علوم ہے کہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے مقرر آئے، خطاب کرنے والے مخاطب آئے، لیکن کسی کا خطاب اتنا یاد نہیں رہا جتنا ہرا کی چوٹی پر مصطفیٰ نے جو خطاب کیا تھا، وہ آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے، اور یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، آمین کہہ دے۔ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے، اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، علماء کرام، صداخانان مصطفیٰ اور جملہ غلامان و شاقان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، واجب الاحترام حضرت علامہ افتخار الحسن رضوی صاحب، محمد ظفر اقبال اتاری صاحب، حضرت علامہ نظر حسین سعیدی صاحب اور جملہ معززین علاقہ، آج کی میلاد شریف کی عالی شان محفل و مجلس جو حضور کے تذکار جمیل کے ساتھ متصف ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان و امتنان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک کے ذکر جمیل کا موقع عطا فرمایا، اور حضور کے ذکر سے ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو منور فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور تاجدار کائنات صاحب الاولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ
آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مبارک، ہر ساعت مبارک، ہر لحظہ مبارک، حضور کی زندگی کا ہر پہلو مبارک، مبارک ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر ثانیہ معجزہ ہے۔ حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا کسی پہ نگاہ ڈال لینا اور محبت فرما لینا معجزہ، حضور کا کسی کو محبت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا یہ سرکار کا معجزہ، اور سرکار کا کسی سے تکلم فرمانا بصد محبت یہ سرکار کا معجزہ۔ سرکار کی زندگی کا ہر ناحیہ، ہر زاویہ، ہر پہلو، ہر گوشہ، جس گوشے سے محمد مصطفیٰ کو دیکھا جائے اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کے ہر پہلو کو معجزہ بنایا ہے۔ قرآن کریم اسی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی حیات مبارکہ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے عالی شان ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، بلندتر ہے، فوقیت والی ہے، عظمت والی ہے۔ مجھے آج کی اس محفل کے لیے یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی جو سال ہیں وہاں سے لے کے بعثت تک جو حضور کی زندگی کے سال ہیں اس کے حوالے سے کچھ خطاب کرنا ہے۔ میں نے کہا میں اس نبی کی عظمت پر کیا بات کروں جو نبی پنگھوڑے میں بھی آ جائے تو اس نبی سے وہ معاملات اور وہ کیفیات صادر ہوتی ہے جو پنگھوڑے والوں سے، شیر خوار بچوں سے عام طور پہ عادتاً ظاہر نہیں ہوتی۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ پنگھوڑے میں بھی آ جائے تو چاند کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور یہ کوئی متھ نہیں، فینٹیسی نہیں، من گھڑت بات نہیں، افسانہ نہیں، بلکہ نبی کے صحابہ حضرت عباس اور دیگر صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے۔ خود حضرت عباس فرما رہے ہیں دعانی الی الدین، دعانی الی الدخول فی دینک امارۃ، اے مصطفیٰ آپ کے دین میں جس شے نے مجھے داخل ہونے کی طرف رہنمائی کی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو پنگھوڑے میں دیکھا تھا کہ آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، فحیث اشرت الیہ مالا تناغ القمر، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، جدھر مصطفیٰ آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند وہیں کو چلا جا رہا تھا۔ لوگوں کے بچے جو شیر خوار ہوتے ہیں، وہ محتاج مدرک ہوتے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کوئی آئے تو مجھے چلائے، کوئی آئے تو مجھے کھلائے، کوئی آئے تو مجھے پلائے، کوئی ہلائے تو ہلائے، وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتے۔ صدقے جائیں محمد مصطفیٰ کے، وہ ابھی شیر خوار ہے اور پنگھوڑے میں ہے۔ جس نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پنگھوڑے میں انگلی ہلائے تو چاند کو وجد آ جائے، جن کے پنگھوڑے کی طاقت کا یہ عالم ہے ان کی جوانی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کی معراج کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ پنگھوڑے ہی سے اللہ نے نبی کے معجزوں کو ظاہر فرما دیا ہے۔ شیر خوار کی بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کا بچپنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی جوانی بھی معجزہ ہے، اور میرے نبی کی زندگی کا ہر لحظہ ہر لمحہ معجزہ ہے۔ اور حضور سراپا معجزہ ہے، حضور سراپا، حضور کے دست مبارک معجزہ، حضور کے رجل مبارک معجزہ، حضور کی ساکھ مبارک معجزہ، حضور کا سر انور معجزہ، حضور کی بال مبارک معجزہ، حضور کے چشمان مبارک معجزہ، حضور کے کف مبارک معجزہ۔ میرے نبی اجزاء کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، کلی اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیف اللہ ہے، اللہ کی ننگی تلوار ہے، یہ تلوار جدھر گئی ہے اسلام کے جھنڈے گاڑتی چلی گئی ہے، اسے خالد بن ولید کہا جاتا ہے۔ جنگ یرموک میں ان کی ٹوپی گم ہو گئی جسے قلنسوہ کہا جاتا ہے۔ فقد لخالد بن الولید قلنسوته، خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی۔ انہوں نے دیگر صحابہ سے اور تابعین سے کہا اضربوها، میری ٹوپی کو تلاش کرو، لیکن لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملی، پھر کہا پھر تلاش کرو، پھر تلاش کی گئی، حتیٰ کہ ٹوپی ڈھونڈتے ہوئے کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے،
کئی تابعین شہید ہو گئے، کبار صحابہ نے اعتراض کیا، خالد بن ولید محض ٹوپی کے لیے اتنے لوگوں کی جان کو قربان کر دیا؟ آپ کی ٹوپی اتنی بھی قیمتی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نیلی ٹوپی نہیں، یہ وہ ٹوپی ہے جس ٹوپی میں میرے محمد مصطفیٰ کے بال پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نعرہ غیر لگائے تو ڈھیلا لگائے، پر سنی لگائے تو میرے دل و دیوار ہل جائے۔ بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ڈھیلا نہیں، ختم نبوت کے دیوانے نعرہ لگائے تو پتہ چلنا چاہیے مرزائیوں قادیانیوں کو کہ یہ نعرہ بھی مہر علی کے مرید لگا رہے ہیں، جماعت علی کے مرید لگا رہے ہیں، اور خادم رضوی کے کارکن لگا رہے ہیں۔ بلند آواز کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، اور لبیک کا نعرہ لگائے تاکہ مجھے بھی لطف آ جائے۔ پہلی مرتبہ راجہ جنگ میں آیا ہوں، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ بل سنیوں میں آیا ہوں کہ ٹھوک دبا کے دبنگ انداز سے سنیوں میں آیا ہوں۔ لبیک میرے نبی کا ہر بال معجزہ، اور معجزہ بھی ایسا کہ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کیوں ان شعرات مقدسہ کے لیے آپ نے جنگ لڑی، آپ نے ان کو بچانے کے لیے کیوں جنگ لڑی؟ کہنے لگے یہ جو قلنسوہ ہے جس میں شاہ مصطفیٰ ہے، ہاں ایک دن تھا جس دن حبیب کریم عمرے کے لیے تشریف لائے، حضور نے حلق فرمایا، صحابہ پل پڑے، جس کو ادھر سے بال ملے وہ ادھر سے آیا، جس کو یہاں سے ملے وہ ادھر سے آیا۔ مجھے حضور کی جبین انور کی طرف سے، ناسیہ کی طرف سے، سبقت الی ناسیہ بھی، میں آگے کی طرف سے بڑھا، مجھے حضور کے سامنے کے بال مبارک مل گئے، میں نے انہیں اپنے سر پہ رکھا۔ خدا کی قسم ہے میں جس بھی جنگ میں جاتا ہوں، جب نبی کے بال میرے ساتھ ہوتے ہیں شکست میرا رخ نہیں کرتی ہے، مجھے ہمیشہ فتح مل جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کے جسم کا ہر جز بھی معجزہ بن کے آیا ہے، ہر بال معجزہ بن کے آیا ہے، ہر شعر معجزہ بن کے آیا ہے۔ میں سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کا ہر بال معجزہ ہے؟ نبی کا ہر بال؟ اچھا میں تو بال مبارک کی بات اوپر لے گیا، وہ تو سر انور پہ ہوتے ہیں نا۔ میرے نبی کے قدموں میں ایک جانور کا چمڑا آ جائے، کسی جانور کی کھال آ جائے، اسے کاٹا جائے اور مخصوص شکل میں ڈھال کے میرے نبی کے قدموں میں رکھا جائے، اور نبی لمحے بھر کے لیے اپنے وجود کو اس کے ساتھ مس فرمائے، لمس وجود محمد عربی جانور کی کھال کو نالین بنا دیتا ہے۔ چمڑا جانور کا تھا، یہ حصہ کسی جانور کے وجود کا تھا، پر نبی کے تمسک کا عالم یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں آ جائے تو اب یہ جانور کے چمڑے سے نہیں پہچانا جاتا، اس کا تعارف جانور کے اعتبار سے نہیں، نبی کا مس اسے اتنا متبرک اور مقدس کر دیتا ہے کہ اب اگر کسی سنی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ تو پکار اٹھتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک رسول، تو فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور ہمیں اوریجنل تو دور کی بات ہے، چائنا کی فیکٹری سے تمثال نال مل جائے، اوریجنل نہیں، تمثال نال جسے ڈالا گیا اس شکل میں کہ در حقیقت حضور کے اصل نالین مبارکہ کی شکل اس طرح کی تھی، نہ حضور نے چھوا، نہ حضور نے پہنا، نہ حضور کے جسم سے مس ہوا، لیکن اس کی محض شکل ایسی بنا لی گئی جیسی حضور کے نالین کی تھی۔ تو سنی تو اتنے عاشق ہیں مصطفیٰ کے، چائنا کی فیکٹری سے پلاسٹک بھی چائنا کا، ماہر بھی چائنا کے، کاریگر بھی چائنا کے، مشینری بھی چائنا کی، ڈھالا بھی وہاں گیا، لیکن ہمارے پاس لایا گیا، ہمیں اس میں سے مصطفیٰ کے اصل کا عکس نظر آ گیا۔ جس میں سے مصطفیٰ کا عکس نظر آئے اس سے تو ہمارا تعلق ایسا ہوتا ہے، چمڑا جانور کا ہو قدموں کے نیچے آ جائے تو نسبت و تعلق و علاقہ اور عقیدت ایسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا قدموں کے نیچے آ جائے تو نالین بن جائے، اتنا محترم ہو جاتا ہے جو کندھوں پہ آ کر حسنین بن جائے۔ وہ چمڑا جانور کا، یہ خون مصطفیٰ کا، مطلب یہ نکلا نبی کے جسم کے بال بھی معجزہ ہے، نبی کا خون بھی معجزہ ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی حیات مبارکہ کے اولین سال ایک ایک گھڑی معجزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 6 ماہ کے قریب حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ نے ان کو دودھ پلایا،
اپنی پرورش میں رکھا اور 6 ماہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے فرما دیا. 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعت فرماتی نہیں. اور پھر وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں معجزات اور عجائب کا ظہور ہوا. اور ان میں سے ایک یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اشارہ کیا, سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کو یہ کب خبر ہوئی اس عالم ظاہر میں, عالم روحانیت کی بات نہیں, عالم دنیا میں, کہ آپ حالت یقین میں تشریف لے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا, کنتو فی بعض بطحاء مکہ, میں مکے کی ایک وادی میں تھا. اتانی ملکان, میرے پاس 2 فرشتے آئے. فعلق اولهم بین السماء والارض ونزل الاخر, ان میں سے پہلا آسمان اور زمین میں معلق ہو گیا, دوسرا زمین پر اترا. جو معلق تھا اس نے زمین والے سے پوچھا, ان کی طرف ذرا غور سے دیکھو, اہو کیا یہ وہی ہے جن کے لیے ہم آئے ہیں؟ تو اترنے والے نے, نازل ہونے والے نے بغور دیکھا. اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. اس نے کہا پھر ہمیں بھی یقین تک پہنچنے کے لیے ایک پیمانہ درکار ہے, زن ہو, ان کا وزن کرو. پوچھا کیسے؟ کہا زن ہو بھی رجل, ان کا وزن ایک آدمی کے ساتھ کیا جائے. حضور فرماتے ہیں فوزنت برجل, میرا وزن ایک آدمی سے کیا گیا. فرجحتہ, فرمایا ایک پلڑے میں وہ ایک آدمی تھا, دوسرے میں میں تھا, ہمارا وزن کیا گیا, میں بھاری نکلا. اس نے کہا زنہ بعشرہ, ان کا وزن 10 لوگوں سے کرو. حضور فرماتے ہیں میرا وزن 10 بندوں سے کیا گیا. ایک پلڑے میں 10 رکھے گئے, ایک میں تنہا آمنہ کا نام رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں فرجحتہ, 10 ہلکے تھے, مصطفیٰ بھاری تھے. اس نے کہا ان کا وزن اب 100 سے کرو. زنہ بمئہ, 100 سے وزن کرو. حضور فرماتے ہیں فوزنت بمئہ, میرا وزن 100 بندوں کے ساتھ کیا گیا. فرجحتہم, 100 ہلکے تھے, مصطفیٰ بھاری تھے. اس نے کہا زنہ بألف, ان کا وزن 1000 بندوں سے کرو. نبی فرماتے ہیں وزن کیا گیا, 1000 ہلکے تھے, میں بھاری تھا, اور مجھے ایسا لگا کہ ان کے مقابلے میں اتنا بھاری ہوں کہ ان قریب ان کا پلڑا مجھ پہ ہی الٹ کے نہ آ جائے, یہ مجھ پہ ہی نہ آ گرے. تو وہ کہنے لگا بس کر دو, ہاں ہمیں یقین آ گیا, یہ وہی ہے, یہ تو 1000 ہے. اگر ساری امت کا وزن بھی تنہا محمد مصطفیٰ سے کیا جائے, امت ہلکی رہ جائے گی, آمنہ کا لال بھاری ہو جائے گا. یا رسول اللہ, بلند آواز سے زندہ باد. میں ضمن یہاں کہنا چاہتا ہوں, جنہیں یہ مخمصہ لاحق ہو جاتا ہے وہ نبی کی ذات کے ساتھ اپنی برابریاں ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا جہاں 1000 برابر نہ ہو وہاں یہ خار برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں 1000 برابر نہ ہو, ساری امت مل کے نبی مصطفیٰ سے برابری نہ کر سکے, اور یہ امت عام امت نہیں, کنتم خیر امہ, ساری امتوں میں افضل, اعلیٰ, بلند و بالا, یہ امت محمد کی برابری تنہا نہ کر سکے, امت تو درکنار نبیوں کا اکٹھ ہو کر مصطفیٰ سے برابری نہ کر سکے. وہ سب حسن یوسف در عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. سب کے کمالات ایک طرف, میرے نبی کے کمالات ایک طرف, کوئی مقابلہ نہیں, کوئی تشبیہ نہیں, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ہمتا نہیں, کوئی ہمسر نہیں میرے نبی کا مخلوق میں. نبی اور رسول, نبی رسول ہو کے برابر نہیں ہو سکتے, کوئی بلفضول نبی سے برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ جن ایام میں حضور کو لے گئیں, ان دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا, اور وہاں شق کے صدر کا واقعہ بھی پیش آیا. پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے, حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا, اور سونے کا تشت لایا گیا جنت سے, زمزم کا پانی لایا گیا, اور اس سے حضور کے سینہ انور کو وضو کروایا گیا. دیکھیے جتنی عالی شان عبادت ہوتی ہے نا, وضو بھی اتنا شاندار ہوتا ہے. جس نبی کو دیدار الہی کے لیے لے جانا تھا, تو دیدار الہی جیسی تو عبادت ہی کوئی نہیں, تو وضو بھی ویسا ہی چاہیے. اندازہ لگوائیں کہ تاجدار انبیاء کو تاجدار ملائکہ وضو کروانے کے لیے آ رہے ہیں. سینہ مبارک کو دھویا گیا, لیکن حال یہ تھا کہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہاں پہ
آپ کھیل رہے تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے جب دیکھا دوڑے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے بچے کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ. تو وہ دوڑی، جا کے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. لیکن کھٹک گئی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کی طرف بھیج دیا. اب حضور 4 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کے پاس واپس آئے. 2 سال مزید حضرت آمنہ کی صحبت میں رہے، خدمت میں رہے، تربیت میں رہے. 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا. اب تربیت حضرت عبد المطلب کے ذمہ آئی. انہوں نے 2 سال حضور کی تربیت فرمائی. حضور کے دادا، وہ حضور کے دادا ہیں عبد المطلب، نام ان کا شیبہ ہے، حسن و جمال والے، وجاہت والے، کمال والے، عالم بھی، عابد بھی، زاہد بھی، متقی بھی، متقن بھی. اور ان کا عالم یہ ہے کہ اکثر عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. ان کے سوانے میں آتا ہے اکثر غار حرا میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا غار حرا میں جاتے ہوئے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تیرا شجرہ اور ہے، مصطفیٰ کا شجرہ ہی اور ہے. یہ شجرہ ہی پاکوں کا ہے، یہ شجرہ ہی پاکوں کا ہے. مسند ابن عمر العلنی کے اندر یہ آتا ہے فَأَهْبَطَنِيَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدم، اللہ نے زمین میں مجھے صلب آدم میں رکھ کے اتارا. ثُمَّ جَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ، پھر میرے رب نے صلب نوح میں مجھے رکھا. ثُمَّ قُذِفَ بِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، پھر اللہ نے مجھے ابراہیم کی صلب میں ڈال دیا. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حتی اخرجنی من بین ابویہ. حضور فرماتے ہر زمانے میں میرے رب نے مجھے جن صلبوں میں رکھا ہے وہ بھی پاک تھیں، جن رحموں میں رکھا ہے وہ بھی پاک تھیں. معلوم یہ ہوا نبی کی فرا بھی پاک ہے، نبی کی اصل بھی پاک ہے، یہ کل بھی پاک ہے، یہ جز بھی پاک ہے. تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے اور وہ روزے بھی رکھا کرتے اور موحد بھی تھے. اور ان کی عظمت کا یہ عالم کہ ان کی پیشانی چمکا کرتی. اور ہمارے مورخین نے لکھا، اہل سیر نے لکھا کہ ان کی پیشانی سے حضور کا نور اسی طرح چمکا کرتا تھا جیسے حضرت آدم کی پیشانی سے. یہ نور محمد ایسا ہے، یہ جہاں رہا یہ اپنی شان ظاہر کرتا رہا. یہ لاٹیں چھپنے والی نہیں، نور مصطفیٰ کی لاٹیں ہمیشہ روشن رہی، اظہر من الشمس رہی، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے ظاہر رہی. حتیٰ کہ عالم یہ تھا اگر مکہ کے اندر کبھی قحط آ جاتا، آفت آ جاتی، کوئی بلیہ آ جاتی اور کوئی مشکل نازل ہو جاتی تو مکے کے لوگ حضرت عبد المطلب کو پکڑتے، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے اور ان سے کہتے، اور بلکہ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے. حضرت عبد المطلب کے ہیلا نہیں، حضرت عبد المطلب کے. سنیو تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ لقمہ چبایا ہوا کھاتے ہو، کبھی خود بھی چلا لیا کرو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو وسیلے کے قائل ہیں یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے سنیوں کا جو عقیدہ ہے چلا آ رہا ہے. نبی ہی وسیلہ نہیں، نبی کے اجداد بھی وسیلہ. بولیے نبی کے اجداد بھی، بلند آواز سے بولے نبی کے اجداد بھی، حضرت عبد المطلب بھی. اور بلکہ میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام ہوں. سید بیٹا علی کا ہوں، دیوانہ عمر کا ہوں، بیٹا علی کا ہوں، دیوانہ ابو بکر کا ہوں. سنو میری عمر کا عقیدہ کیا ہے. مدینے میں بارش نہ ہوئی، نکلے لوگوں کو لے کے، صحابہ کو لے کے، ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل بنبیک یا اللہ، اے اللہ ہم حضور کی زندگی میں تجھ سے حضور کا وسیلہ مانگا کرتے تھے. انا نتوسل بعم نبیک، اے اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ مانگ رہے ہیں. یہاں سنیوں کو اپنا عقیدہ ثابت ہونے پر اگر مزہ آ رہا ہو تو ڈھیلا سبحان اللہ تو چلے گا ہی نہیں. میں پیر ہوں، اچھا خاصا پیر ہوں، اور پیر نذرانے لیتے ہیں، میں بھی نذرانے کے بغیر نہیں جانے والا. نذرانہ میرا یہ ہے کہ جب میرے نانا کی شان آ جائے تو ڈھیلا سبحان اللہ چلے گا ہی نہیں. حضرت عمر نے وسیلہ بنایا کسے؟ کسے؟ اور ڈھیلا نہیں، کسی خناس کو یہ نظریہ پسند ہی نہیں آتا. یہ نظریہ حضرت عمر کا ہے. اور نبی فرماتے ہیں جس رستے پر عمر چلے ابلیس تو وہ رستہ پکڑتے ہی نہیں. ما لقیک الشیطان سالکا قط الا سلکا فجا غیر فج. اے عمر تیرا کمال یہ ہے
جس رستے پر تو بڑھ جاتا ہے ابلیس کو نظر آ جائے نا کہ اس ڈگر پہ عمر جا رہا ہے, اس پر خوف کا عالم یہ ہو جاتا ہے, ابلیس سڑک ہی بدل لیتا ہے. راجہ جنگ جانا ہو تو وہ بھنگ کی طرف نکل جاتا ہے, وہ کہیں اور نکل جاتا ہے. معلوم یہ ہوا عمر کا رستہ وہ ہے کہ جس رستے پر کوئی ابلیس آتا ہی. معلوم یہ ہوا حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ جب مشکل پڑ جائے تو اصل سنی اور صحابہ کا نوکر وہ ہے جو وسیلہ اہل بیت کو بناتا ہے. کسے بناتا ہے؟ ڈھیلا نہ بولیے, کسے بناتا ہے؟ جو باہر بیٹھے ہوئے ذرا وہ بھی بلند آواز سے بولے, صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مشکل پڑ جائے تو وسیلہ کسے بناؤ؟ اہل بیت کو. اور حضرت عباس کا وسیلہ بنایا, حضرت عباس کا. اور راوی کہتے ہیں کہ جو ہی حضرت عمر نے یہ دعا مانگی اللہ نے فوراً پانی دے دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت کا وسیلہ مردود نہیں, مقبول ہے, عند اللہ مشکور ہے, اللہ کو پسند ہے. جبھی تو معان اللہ نے بارش دے دی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. حضرت عبد المطلب کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا تھا. 8 سال تک حضرت عبد المطلب حضور کی تربیت فرماتے رہے. آخر آپ کا وصال ہونے کے قریب آیا, آپ نے یہ وصیت فرمائی. بلکہ آپ کی ایک شان اور بھی بتا دوں, آپ کی ایک مخصوص مسجد تھی مکہ شریف میں, اس پر بیٹھنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ مقام میرے اور آپ کے نبی کا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور کو اپنے ساتھ مسجد پہ بٹھایا کرتے تھے. شروع ہی سے شانوں والے, عظمتوں والے. اب میں لمبی چوڑی آپ کو کوئی اور بات نہیں بتانا چاہتا, بس 1-2 واقعات حضور کی اس حیات مبارکہ سے نور کے اقتباس کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ کے تاکہ سنیوں کے سینے کو ٹھاپ پہنچے, لذت و قرار آ جائے. ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, میرے نبی جہاں بھی رہے ہیں نا, ان کا نور مخفی نہیں رہا, پنہا اور پوشیدہ نہیں رہا. ساری دنیا کو خبر ہوتی رہی کہ کون شانوں والا آیا ہے, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. مصطفیٰ جہاں آئے ہیں اپنے وجود کو منواتے چلے آئے ہیں. حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کے قریب ہوئی تو حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں وہ آپ کو لے کے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے. ملک شام کی طرف, وہاں راستے میں ایک مشہور شہر ہے جسے بصرہ کہا جاتا ہے, وہاں مقیم ہوئے. وہ مشہور سرائے تھی, لوگ کہا کرتے تھے. وہاں جب آپ نے قیام فرمایا, قافلہ آیا, تو اسی جگہ پر ایک مشہور پادری تھا جسے بحیرہ کہا جاتا ہے, اس کا لقب تھا, اور جرجیس اس کا نام تھا. جرجیس سیرہ ابن ہشام کے اندر یہ موجود ہے. تو وہ اپنے گرجا کے اندر بیٹھا ہوا قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا. جیسے ہی قافلہ وہاں اس وادی میں اترا, جرجیس اپنے گرجے سے نکلا, کبھی اپنے گرجے سے باہر نہیں آیا. مکے سے آنے والے جو لوگ تھے قافلے کے, زیادہ تر لوگ وہ مشرک ہوا کرتے تھے, اور مشرک تو کبھی عیسائیوں سے ملاقات پسند نہیں کرتے تھے, گرجے میں نہیں جاتے تھے. لیکن گرجے میں جو پادری تھا دوڑ کے باہر آ گیا اور قافلے والوں سے ملا, اور مل کر اس نے کہا کہ تمہاری میں دعوت کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنے ہاں بلانا چاہتا ہوں, خدمت اور تواضع کرنا چاہتا ہوں. بلایا. قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا قافلہ تجارتی قافلہ ہے, کوئی تجارتی تعلقات بنانا اس کا مقصود ہے, تو شاید اس لیے بلا رہا ہے. فیصلہ کیا کہ حضور عمر میں چھوٹے ہیں, انہیں ہم مال کی نگرانی پر معمول چھوڑتے ہیں, خود دعوت کھا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ حضور کو چھوڑ کے چل دیے. جب باقی قافلہ پاس پہنچا تو بحیرہ نے کہا وہ جس کے لیے دعوت رکھی ہے وہ تو آیا ہی نہیں. یہ سارا انتظام جن کے لیے ہے ان کو تو تم لائے ہی نہیں, وہ آئیں گے تو دعوت چلے گی. کہا کون؟ کہا وہی شانوں والے کہ جو اتر رہے تھے وادی میں, میری نظروں نے دیکھا ہے کہ درخت سجدے کو جھک رہے تھے, بادل سایہ کر رہا تھا. بلند آواز سے زندہ باد, بلند آواز سے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ تھا عیسائی, راہب, پادری, ابھی مسلمان تو تھا نہیں, لیکن اس کی نگاہوں نے بھی مصطفیٰ کی شان کو دیکھ لیا. میں اسے مسلمان کیسے مانوں جو نبی کی شانوں پہ لکیریں پھیرے, نبی کی تنقیص ڈھونڈے, نبی کی اہانت کرے, نبی کا استخفاف کرے. معلوم یہ ہوا
محمد مصطفیٰ کی شانیں اللہ نے گزشتہ امتوں کو بھی دکھائی، اور اس نے بھی یہ کہا میں عالم ہوں تورات کا، میں عالم ہوں انجیل کا، میں نے ان کتابوں میں شان پڑھی ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت ابو طالب کھڑے تھے، پوچھا آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا میں ان کا باپ ہوں۔ کہا نہیں، میری معلومات کے مطابق تو انہیں یتیم ہونا چاہیے۔ کہا ہاں یہ یتیم ہی ہے، پر پرورش میں کر رہا ہوں، تربیت میں کر رہا ہوں، ان کے والد میرے سگے بھائی تھے عبداللہ، وہ وصال کر گئے، اب میں ان کی تربیت کر رہا ہوں۔ کہا مجھے ایک اور گارنٹی بھی چاہیے، میں ان کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپڑا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت سامنے نظر آ گئی۔ معلوم یہ ہوا حضور کے چرچے، حضور کے تمتمے گزشتہ اقوام کے اندر بھی بج رہے تھے، وہ بھی جانتے ہیں کہ کن نشانوں والا آ رہا ہے۔ میلاد کے دنوں میں ہمیں کوستے ہو، ہماری طرف انگشت زنی کرتے ہو کہ تم میلاد کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا غیروں کو بھی پتا ہے کہ کون آ رہا ہے، سنی میلاد نہ منائے تو کون میلاد منائے؟ ہم سے نہ الجھو، ہمارا نبی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ نہیں جو پیچھے تک بیٹھے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے ہمارا نبی آیا ہے، ارے ہمارا نبی آیا ہے۔ اور خوشی اپنوں کو ہوتی ہے، غیروں کو کیا کام ہے؟ لہذا سنی جشن منا رہے ہیں، ان کا جشن منانا بتاتا ہے مدینے والے نے ان کو اپنا بنا لیا ہے۔ یہ حضور کے اپنے ہیں۔ اور جو میلاد کے ایام میں نالا نالا منہ لٹکے ہوئے اور جغرافیے بکھرے ہوئے سر گردا پھرتے ہیں، ان کی حالت کا بگڑ جانا بتاتا ہے۔ اگر گنبد خضرا سے کچھ تعلق ہوتا تو ہاتھ میں جھنڈا میلاد کا ہوتا۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا جو آیا ہے ہم نے خود نہیں پکڑا، پھر کہہ رہا ہوں خود نہیں پکڑا، مختار ہے محمد مصطفیٰ بعطاء اللہ، اللہ کی عطا سے اللہ نے نبی کو مختار بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے، نگاہ ان کی نظر اگر قبلے پہ پڑ جائے، قبلہ پسند آ جائے تو اللہ تو قبلے ہی بدل دیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انتخاب مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، سیدنا ابو بکر صدیق انتخاب مصطفیٰ، عمر فاروق انتخاب مصطفیٰ، عثمان غنی انتخاب مصطفیٰ، حضور کے جملہ صحابہ انتخاب مصطفیٰ ہے۔ اگر نبی پسند نہ کرتے تو کوئی مسلمان کیسے ہوتا؟ جس پر نبی کی نگاہ آ جائے خدا پسند کر لیتا ہے۔ تو 14ویں صدی کے اندر، 15ویں صدی کے اندر جس کے ہاتھ میں جھنڈا نبی کی عظمت کا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، مہر مدینے سے لگی ہے تو جھنڈا ہاتھ میں آیا ہے۔ آخری بات اور گرامی قدر حضرات، اس بحیرہ راہب نے یہ دیکھا تو اس نے یہ کہا اے ابو طالب، یہودی ان کے دشمن ہیں، ہم نے ان کی شانیں پڑھی ہے، یہودی بھی جانتے ہیں، وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، ان کو محفوظ مقام پر لے جائیے، انہیں یہود سے بچائیے، ملک شام نہ لے کے جائیے۔ حضرت ابو طالب نے فوراً حضور کو کچھ غلاموں کے ساتھ واپس مکے بھیج دیا، لیکن میرے محمد مصطفیٰ کی شان انہی 4 سال کی عمر سے لے کر نبوت تک، اعلان نبوت تک جو آپ نے فرمایا، حالانکہ نبی تو حضور عالم ارواح سے ہے، جب سے رب نے چاہا ہے محمد مصطفیٰ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، ہم اس کی تعیین نہیں کرتے، ہمارے پاس اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، اور ہمارے پاس سالوں کا تعین بھی نہیں ہے، خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ لیکن اس کے دوران ایک شان بتاتا ہوں جو کافروں نے بھی مانی ہے، میرے خدا نے اپنے حبیب کو پہلے مشرکوں سے بھی منوایا ہے، کافروں سے بھی منوایا ہے، اور کافروں نے نبی کو صادق اور امین مانا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پہلے صادق اور امین مانا۔ پہلے کیا مانا؟ کیا مانا؟ مکہ شریف کے اندر حضور کی عمر مبارک 35 سال، 35 سال ظاہری عمر مبارک، اصل عمر تو خدا ہی جانے، اصل عمر تو خدا ہی جانے۔ وہ تو کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، حضرت جبریل سے حضور نے پوچھ لیا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جب انہوں نے اپنی بتائی تو حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب یہ تھا۔ یہ پھر کسی وقت میں تفصیل سے روایت پیش کروں گا، لیکن سنیے، 35 سال کی ظاہری حیات مبارکہ، مکہ شریف کے اندر ایک سیلاب آ گیا، بیت العتیق حرم شریف کی عمارت مخدوش ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، کچھ اس کی دیوار گرنے بھی لگی، تو طے یہ ہوا کہ دوبارہ تعمیر کی جائے۔
اب دوبارہ تعمیر ہونے لگی تو عرب کے قبائل آپس میں جھگڑ پڑے. ہر ایک نے کہا کہ حجر اسود ہم لگائیں گے. یہ بڑی شان والی بات ہے کہ کس کے ہاتھ سے حجر اسود لگ رہا ہے, پیوست اور نصب ہو رہا ہے. تمام قبیلوں نے کہا کہ ہمارا سردار, ہمارا سردار, ہمارا سردار. جھگڑا ہو گیا, قریب تھا کہ حرم شریف کے اندر ہی خون ریزی ہو جائے. لیکن وہاں ایک بڑا دانا اور عقیل شخص تھا, اس نے یہ کہا کہ جھگڑو نہیں, فیصلہ میں کر دیتا ہوں, کل صبح اس حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہو جائے نا, بس وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب مان لیں گے. اب سب راضی ہو گئے. دوسرا دن چڑھا, ادھر سورج چڑھ رہا ہے, وہاں نبوت کا سورج آ رہا ہے. مصطفیٰ حرم میں آئے. لوگ جب حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا حضور پہلے سے موجود ہے. کہا یہ سب سے پہلے آئے ہیں, اب یہی فیصلہ کریں گے. سب نے اتفاق کر لیا, کہا ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے, یہ تو صادق بھی ہے, یہ تو امین بھی ہے. اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کا فیصلہ. حضور نے فرمایا جھگڑا نہ کرو, لاؤ ایک چادر, سارے قبیلے کے لوگ آ جائیں, مختلف قبائل کے, اپنے اپنے سردار لے آئے. سارے سردار آئے. ہر سردار سے فرمایا کہ تو اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے. سب نے کونا پکڑ لیا. اب پھر لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ رکھے گا کون, جھگڑا تو وہیں کا وہیں ہے. جب حجر اسود کو اس چادر پہ اٹھا کے حرم کے قریب لایا گیا, بیت العتیق کے, حضور نے فرمایا اب باقی پیچھے ہو جائیں, اب حجر اسود میں ہی لگاؤں گا. آج جس حجر اسود کو آپ بوسہ دے رہے ہیں, یہ مصطفیٰ کے دست انور سے لگایا ہوا نبی کا فیصلہ. اور یہاں آخری بات میں کر کے اجازت لے رہا ہوں, حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے قدموں کی دھول پر ہماری جان قربان. آپ ایک دن عمرہ کر رہے ہیں اور دوران طواف استلام کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ بول دیا, اور عابس ابن ربیعہ وہ راوی ہیں اور ترمذی کی یہ روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہوئے سنا. وہ جب حجر اسود کے قریب آئے تو انہوں نے کہا انک حجر, اے حجر اسود تو پتھر ہے, پتھر ہے اپنے نفس کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے تو پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر, نہ تو فائدہ دینے والا ہے نہ تو نقصان دینے والا ہے. لولا انی رأیتک, اگر میں نے یہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک, اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا, میں تو کبھی بوسہ نہ دیتا. میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھ پر میرے نبی کے لب لگے ہیں, تجھ پر میرے نبی کے. اور پھر ایک مقام پر فرمایا ہم صحابہ کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتے جو عمل مصطفیٰ نے کیا ہو اور ہم اسے ترک کر دیں. لا نحب ان نترکہ, ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم اس شے کو ترک کریں جسے نبی نے اختیار کیا ہو. جس پتھر کو نبی بوسہ دے دے, اب میں ایک دوسرے زاویے میں بھی لے کے جا رہا ہوں, یہ اپنی جنس کے اعتبار سے پتھر ہے. جس پتھر کو نبی بوسہ دے دیں, حضرت عمر بتاتے ہیں اس کو چومنا دین بن جاتا ہے. اسے چومنا دین بن جاتا ہے. تو جس حسین کو نبی نے لاتعداد بوسے دیے ہو, چند بوسے, ایک بھی بوسہ نبی نے دیا ہو, تو یہ حضرت عمر کا دین ہو گیا, صحابہ کا دین ہو گیا. اور جس حسین کو نبی نے لاتعداد بے شمار بوسے دیے ہوں, اس حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں, نبی کی اصل بھی معجزہ ہے, نبی کی فرع بھی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہر اعتبار سے معجزہ بنا کے, کلی اعتبار سے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے, اپنی قدرت کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اس لیے اہل سنت کو ناز کرنا چاہیے. ہم ہیں وہ جو اپنے نبی کے ایک معجزے میلاد کا ذکر کرتے ہیں. یہ نبی کا میلاد بھی نبی کا معجزہ ہے. تو گرامی قدر حضرات, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت عطا فرمائے. اور اسی شان کے ساتھ جیسے میں دیکھ رہا ہوں آج میلاد شریف کے مہینے میں ایسی تر و تازگی اور شگفتگی اہل سنت کے چہرے پر نظر آ رہی ہے, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہر ایک تیار بیٹھا ہے شاید سرکار سے ملاقات کو جا رہے ہیں. دیکھیں چہرے روشن ہیں. اور حضور نے فرمایا نضر اللہ, میں جب سنیوں کے چہرے روشن دیکھتا ہوں نا, میرے نانا جان کا وہ قول میرے سامنے آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی, اللہ اس کے چہرے کو بارونق فرما دے, تر و تازہ اور پربہار فرما دے جو میری باتیں سنتا, جو میری باتیں. یہ جو سنیوں کے چہروں پر لاٹے ہیں نا نور کی, ہمارے سنیوں کا رنگ کسی کا بڑا پکا بھی ہو, پر چہرے سے نور کی لاٹیں چھن چھن کے آتی ہیں.
حضرت بلال کعبے کی چھت پر حضور نے جب چڑھایا نا فتح مکہ کے دن، کسی نے کہا تھا کہ نبی کو اس کے سوا، ایک لفظ بولا میں نہیں بولنا چاہتا، اس نے کہا اس کے سوا نبی کو بھی نہیں کوئی نہیں، کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اذان دینے لگے۔ قرآن نازل ہو گیا اور حکم یہ آیا، فرمایا تم ظاہر دیکھ رہے ہو، اس کے دل میں جو تقویٰ ہے نبی نے تو تقوی کی وجہ سے اسے چھت پہ چڑھایا ہے۔ اصل نور تقویٰ والا، ایمان والا۔ اس لیے یہ جو سنیوں کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کے پیچھے قوت کیا ہے؟ یہ سارا نور مدینے سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، سلامت رکھے، پورے دم خم کے ساتھ میلاد شریف منایا کریں۔ جب تک سنی زندہ ہے، اس قرۂ ارض پہ ایک بھی سنی موجود ہے، انشاءاللہ میلاد شریف کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہر سال میلاد پہلے سے زیادہ دبنگ انداز سے انشاءاللہ منعقد ہوتا رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ابھی کیا ٹھاک؟ ابھی کرامت صاحب مجھے بتا رہے ہیں، یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، آئے قصور سے ہیں تو مجھے کہنے دیں یہ تو بلے شاہ صاحب کی کرامت ہے، وہ بھی اللہ کے ولی سید ہے، اور وہاں جو ڈیرا لگایا ہوا ہے آل رسول ہے۔ تو انہوں نے ابھی کہا کہ 10 منٹ رہتے ہیں، کچھ ساتھی اور بھی آ رہے ہیں۔ منصور کلام تو میں نے کر دیا، منصور جمل میں، کلمات میں، اب تھوڑا سا منظوم نبی کی شان میں پیش کر رہا ہوں، اور ایک نعت شریف آپ کی نظر کرتا ہوں، شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، آقا میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، بولو جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ یہ راز یہ راز یہ راز یہ راز بتا دوں میں بس اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری۔ مرکب میں میری آنکھ سرکار نے فرمایا، گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری۔ طیبہ کی زمین میں سے آتی ہے صدا اکثر، جنت سے کہیں بہتر ہے آب و ہوا میری، جنت سے کہیں بہتر ہے آب و ہوا میری۔
اب تو ہر